میرے والد کے ہاں شادی کے 10 برس بعد تک اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر حکیم، پیر، فقیر، دوا دارو اور تعویذ گنڈے آزما لیے لیکن ثمر مراد جھولی میں نہ آئے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ماں باپ صبر کر کے بیٹھ گئے کہ بہت سوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، آخر وہ بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ جینا لازم تھا کہ جب تک زندگی کے دن پورے نہ ہوں انسان کو اس جہان سے نجات نہیں ملتی۔ اپنی زندگی پر اختیار ہے اور نہ موت پر بس چلتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کے اختیار میں ہے، جب تک چاہے چلائے، جب چاہے حیات کا اختتام کر دے۔ دنیا عجیب و غریب واقعات سے پٹی پڑی ہے۔ ایسے میں ایک واقعہ میرے والدین کے ساتھ بھی پیش آیا۔ شادی کے 11ویں برس ایک روز آدھی رات کو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ والد صاحب کی اس دن طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، انہیں کھانسی اٹھ رہی تھی، بار بار کھانے سے نیند اچٹ گئی تھی اور ان کی کھانسی کی وجہ سے میری والدہ بھی سو نہ پا رہی تھی۔ غرض کہ اس رات دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ جب 2-3 بار دستک ہوئی تو والدہ نے شوہر سے کہا، ذرا دیکھیے آدھی رات کے اس وقت کون آیا ہے، خدا خیر کرے۔ والد صاحب دروازے پر پہنچے اور پوچھا، کون ہے؟ جواب نہ ملا، تب دروازہ کھول کر دیکھا۔ ایک بے کسی غریب شخص سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ فالج زدہ تھا، اس کا آدھا دھڑ کمزور تھا، وہ ایک ٹانگ گھسیٹ کر چلتا تھا، زبان میں بھی لکنت تھی، بات نہ کر سکتا تھا۔ والد نے پوچھا، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بولا، پردیسی ہوں، فیصل آباد سے آیا ہوں، غلط بس میں بیٹھ گیا، یہاں اترا تو کسی کو نہیں جانتا، رات ہو گئی ادھر ادھر پھرتا رہا ہوں، اب آوارہ کتے مجھے کو خوفزدہ کر رہے ہیں، اس لیے اب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، مجھے اندر آنے دیں، آج کی رات پناہ چاہیے، سخت سردی ہے، کل صبح چلا جاؤں گا۔ اس کی حالت سے آشکار تھا کہ سچ بول رہا ہے۔ والد صاحب نے کچھ سوچ کر دروازہ کھول دیا، اس کو بازو سے تھام کر اندر لے آئے۔ گیراج میں 4 پائی پڑی ہوئی تھی، اس پر بٹھایا، پھر ان سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، ایک غریب مسافر ہے، اس کو کھلانا ہے۔ والدہ کچن میں گئیں اور کھانا گرم کر کے دے دیا۔ والد صاحب نے اس آدمی کو کھانا کھلایا اور اپنے ڈرائیور کا بستر کھول کر 4 پائی پر بچھا دیا اور کہا کہ رضائی اوڑھ کر سو جاؤ۔ وہ کھانا کھا کر آسودہ ہوا اور 4 پائی پر لیٹ کر سو گیا۔ سخت سردی اور کتوں کے غول سے اس کی جان بچی۔ صبح ہوئی تو والد نے ناشتہ بھی کرا دیا اور پوچھا، بولو اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے اسی طرح بہت دشواری سے اٹک اٹک کر کہا کہ فیصل آباد جانے والی بس میں سوار کرا دے۔ صبح ڈرائیور آ گیا۔ والد نے اس کو ٹکٹ کی رقم دے کر کہا کہ جاؤ اس غریب آدمی کو مطلوبہ بس میں بٹھا کر آ جاؤ۔ چلتے وقت اس بے کس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ والد صاحب نے کہا، تمہاری دعا اپنی جگہ، لیکن میاں افسوس کے شادی کے 11 برسوں بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے جس کو اولاد کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ دعا میرے کام کی نہیں ہے، کوئی اور دعا دو۔ اس شخص نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور بولا، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا، یہ پڑیا ہے، اس میں میرے پیر و مرشد کی عطا کردہ راکھ ہے، آدھی تم پانی سے پھانک لینا اور آدھی اپنی بیوی کو کیلا دینا، انشاءاللہ جلد اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ والد صاحب اس مسکین و بے بس آدمی کی اس ادا پر ہنس پڑے جو خود بغیر سہارے ٹھیک طرح چل نہ سکتا تھا، وہ اولاد کے لیے مرشد کی عطا کردہ راکھ دے رہا تھا۔ بہرحال اس کا دل رکھنے کو انہوں نے وہ پڑیا اس سے لے لی۔ جب وہ چلا گیا تو پڑیا کو کھول کر دیکھا، واقعی اس میں راکھ تھی۔ والدہ کو قصہ بتایا، وہ ضعیف الاعتقاد زیادہ تھیں، پیروں،
फकीरों को मानती थीं। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर आधी राख जो चुटकी भर होगी खुद फांक ली और आधी अपने शरीक हयात को देकर कहा कि तुम भी फांक लो। क्या खबर आधी रात को अल्लाह पाक ने हमारे घर रहमत का फरिश्ता भेजा हो इस माजूर इंसान को हमें आजमाने के लिए। वालिद साहिब ने राख को हुआ में आड़ा कर कहा कि अगर ऐसे लूले लंगड़े इंसानों की दी हुई दवाएं तीर बाहदफ हो जाएं तो ये खुद ना उनको खाकर सही व सालम हो जाएं, फिर लंगड़े लूले क्यों रहे। तुम भी कमाल बात करती हो। मैंने शख्स तरस खाकर इसको गैराज में पना दी कि कहीं आवारा कुत्ते भंभोड़ ना डालें। बेचारा फालिज का मारा दौड़ भी ना सकता था। खैर नेकी कर दरिया में डाल वाली बात समझकर इस वाक़ये को फरामोश कर दिया, लेकिन 2 माह बाद वालिदा को एहसास हुआ कि वो उम्मीद से है। किसी को यकीन ना आ रहा था। चेकअप कराया तो लेडी डॉक्टर ने तस्दीक कर दी। बस फिर मेरे वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ये महज इत्तेफाक था। रब की मेहरबानी थी कि एक मुसाफिर को आधी रात में पनाह दी थी, या फिर इस राख की पुड़िया की करामत थी, ये अल्लाह जानता है, लेकिन मुराद बर आई थी और अनहोनी हो गई थी। वालिदा के यहाँ एक साथ 2 बच्चों की पैदाइश हुई। दोनों जुड़वां बच्चियां थीं। बदकिस्मती से एक सही सालम मगर दूसरी बच्ची कुछ कमजोर और बीमार पैदा हुई। मैं वो थी जो सुबह सालम थी और मेरी जुड़वां बहन शाकरा थी जिसकी एक टांग पैदाइशी कमजोर थी और एक बाजू बेकार था। खैर ये अल्लाह की मर्जी। बहुत इलाज उसका कराया लेकिन शिफा ना हुई। हम दोनों वक्त के साथ साथ बड़ी होती गईं। मैं ठीक ठाक भाग दौड़ सकती थी, चल फिर सकती थी, लेकिन शाकरा चल फिर ना सकती थी क्योंकि आधा धड़ बीमार था। टांग और बाजू दोनों बेजान थे। वो अब व्हील चेयर पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। यूं वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी। जब तक वालिदैन जिंदा रहे इसकी देखभाल करते रहे, क्योंकि हम दोनों उनकी मिन्नतों मुरादों के फूल थे। वो दोनों को चाहते थे कि हम बहनें उनकी आंखों का नूर और दिल की ठंडक थीं। ताहम मुझे से ज्यादा उनको शाकरा की फिक्र खाए जाती थी। मैंने BA पास कर लिया और वो स्कूल भी न जा सकी। अपनी माजूरी की वजह से कोई हुनर न सीख पाई। बस थोड़ा बहुत जो अबू और मैंने उसे घर पर पढ़ा दिया, उसने पढ़ लिया। BA के बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद साहब ने दाखिला दिलवा दिया क्योंकि उनको मेरी हर खुशी का पास रहता था। हम दोनों बहनों के बाद उनके यहाँ फिर औलाद न हुई। हम ही उनका सब कुछ थे। जब मैंने MA कर लिया, वालिदैन को मेरी शादी की फिक्र हुई। उन्हीं दिनों मुझे अपने क्लास फेलो रेहान ने प्रपोज कर दिया, जो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मैं भी उसे पसंद करती थी। उसने शादी के लिए कहा तो मैंने जवाब दिया, अपने वालिदैन को हमारे घर भेजो। उम्मी अबू हाँ कर देंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। वो अपने वालिदैन के हमरा हमारे घर आया। मेरे वालिदैन ने इसको पसंद किया, लेकिन साथ अजीब शर्त रख दी कि अगर उसके वालिदैन अपने दूसरे बेटे के लिए शाकरा का रिश्ता कबूल कर लें तो वो मेरा बया रेहान से कर देंगे, वरना इनकार है। ये शर्त सुनकर उसके वालिदैन सकते में आ गए, क्योंकि शाकरा गिरचा खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी ना थी। बहरहाल इस वक्त उन्होंने यही जवाब दिया कि सोच कर बताएंगे, लेकिन घर जाकर इस मामले पर सरमेहरी इख्तियार कर ली गई थी। रेहान को मुझसे बहुत मोहब्बत थी और वो मेरे अलावा किसी और से शादी ना करना चाहता था। यही हाल मेरा भी था, लेकिन उसके वालिदैन मेरे वालिदैन की शर्त पूरी करने से कासिर थे। रेहान का एक ही छोटा भाई था जो इंजीनियर यंग के आखिरी साल में था। जब उसने वालिदैन की ज़बानी मेरे घर वालों की शर्त का सुना तो रेहान की खातिर उसने शाकरा को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। दरअसल वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था और रेहान को किसी सूरत मायूस देखना न चाहता था। इसरार करके वो वालिदैन को हमारे घर लाया। उसका नाम फैजान था। फैजान शाकरा से मिला, कुछ देर बातें की,
پھر اس نے میرے اور اپنے والدین کو رضامندی کا اندیا دے دیا کہ وہ شاکرہ سے شادی کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی میرے والدین کے لیے، مگر ریحان کے ماں باپ بالکل خوش نہ تھے۔ ایک بیٹے کی خوشی کی خاطر دوسرا قربانی کا بکرا بن گیا تھا، ایک معذور لڑکی کو قبول کر رہا تھا۔ والدین کو فیضان نے تعویلیں دے کر قائل کر لیا۔ یوں ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھرانے میں دو بھائیوں سے ہو گئی۔ پہلے شاکرہ دلہن بنی اور پیا گھر رخصت ہو گئی۔ ویل چیئر وہ اپنے ساتھ جہیز میں لے کر گئی۔ دوسرے روز میرا نکاح اور پھر رخصتی ہو گئی۔ یہ ایک انہونی تھی جو ہو گئی۔ میرے دیور نے ہم پر رحم کھا کر شاکرہ سے شادی نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے پہلی نظر دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی ایک معذور لڑکی کی معصوم صورت نے جانے فیضان پر کیا جادو کیا کہ اس کی معذوری بھی ارادے کی راہ میں حائل نہ ہو سکی، اور دونوں آج نہایت کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قدرت کے ہم ابھی تک اولاد سے محروم ہیں، لیکن فیضان اور شاکرہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیارے پیارے بچوں سے نوازا ہے جن کو ہم اپنے بچے سمجھتے۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے جو دے، جس پر جب چاہے مہربان ہو جائے۔ اپنی حکمتیں وہ خود جانتا ہے، جو راز ہم نہیں جان سکتے وہ ان رازوں کا امین ہے۔ ہم اب بھی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میری بہن اولاد جنم دینے کے قابل ہے لیکن پال نہیں سکتی، لہٰذا ان کی اولادوں کو میں نے بہت پیارے اپنے بچے سمجھ کر پالا ہے۔ یہ بچے مجھے بڑی آمی اور اپنی سگی ماں کو چھوٹی آمی کہتے ہیں، اور ہم چاروں ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے علیحدہ نہیں ہوتے، اکٹھے رہتے۔